أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل: لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا کہ آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں اور مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا: لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سچا خواب دکھایا. لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ، انشاءاللہ تم لوگ ضرور مکے میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے. سر منڈائے ہوئے یا بالوں کو کٹائے ہوئے. تو یہ خواب دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں عمرے کا ارادہ ظاہر فرمایا اور آپ کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا. صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکے کا قصد کرتے ہیں. جیسے ہی آپ کی آمد کی خبر قریش کو ہوتی ہے تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے منصوبہ اور سازش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیجے تھے تو آپ کے جاسوس نے خبر دی کہ قریش کے لوگ مسلمانوں کے راستے روکنے کی تیاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہلوا بھیجا کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ ہے، عبادت ہے. ہم عمرے سے فارغ ہو کر مکہ چھوڑ کر مدینہ واپس چلے جائیں گے. لیکن قریش نے اللہ کے رسول کی ان باتوں کو نہیں مانی اور اللہ کے رسول کے لیے رکاوٹیں پیدا کیں. صحابہ کرام جب حدیبیہ پہنچتے ہیں تو قریش کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس موقع پر ایک صلح ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس معاہدے میں ایک بات یہ تھی کہ مسلمان اس سال مکے سے واپس چلے جائیں گے، 1 سال بعد عمرے کے ارادے سے آ سکتے ہیں، 3 دن تک وہ مکے میں رک کر واپس چلے جائیں گے. صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اور قریش کے درمیان 10 سال جنگ بند رہے گی اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو قریش ان کے جو حلیف تھے بنو بکر، وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکے پر
چڑھائی کی اور مکے کو فتح کر لیا، مکے کو جیت لیا۔ مکہ جو اب تک کافروں کے ہاتھوں میں تھا، قریش کے ہاتھوں میں تھا، تو مکے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ طور پر داخل ہو کر مکے کو مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا۔ تو اب تک مکہ جو مسلمانوں کے لیے دشمن اس میں رہا کرتے تھے، اب مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابے، فساد یا لوٹ مار کے بجائے سب لوگوں کے لیے امن کا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے وہ امن میں رہے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ رہے گا۔ جو اپنے گھر میں یا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ محفوظ رہے گا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر جیت حاصل کرنے کے بعد عام بادشاہوں کی طرح لوٹ مار، خون خرابہ، فساد نہیں مچائے، بلکہ اللہ کے رسول نے سب کے لیے امن کا اعلان کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے تو قریش کے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 20 سال تک سخت تکلیفیں دیتے رہے، آپ کو پریشان کرتے رہے، آپ کے صحابہ اکرام کو پریشان کر رہے تھے، یہ لوگ ایک صف بن کر کھڑے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے پوچھا کہ لوگ تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا ارادہ رکھتے ہو کہ میرے تعلق سے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ قریش کے سب لوگوں نے جواب دیا، کریم ابن اخین کریم، آپ تو شریف ہیں، شریف کے بیٹے ہیں، آپ سے تو اچھی امید ہی ہے، آپ ہم پر کبھی ظلم نہیں کریں گے، آپ کبھی ہم پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کے سامنے ان سے ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے معاف کرتے ہوئے کہا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے، تم جاؤ، آج کے دن تم سب لوگ آزاد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ قریش کے لوگوں، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو آزاد کر دیا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس موقع پر ایک بڑی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی بڑی تعداد ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے، کعبۃ اللہ اس کے اطراف 360 بتیں رکھی گئی تھیں۔ اللہ کے رسول ان بتوں کو اپنی چھڑی سے گراتے اور فرماتے، قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا ہے اور باطل کو مٹنا ہے۔ اللہ کے رسول 360 بتوں کو گرا دیے اور مکے میں امن و امان، مکے میں ایسا قانون جاری کیا کہ جس سے سارے لوگوں کا خون باقی رہا، محفوظ رہا، کسی کی عزت نہیں لوٹی گئی، کسی کا مال نہیں لوٹا گیا، کسی کا گھر نہیں گرایا گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں نے مکے پر جو کامیابی حاصل کی وہ ایک تاریخی کامیابی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے فارغ ہو گئے تو ثقیف میں بسنے والے ثقیف اور حوازن انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے فارغ ہو کر ہم پر حملہ کریں گے، تو اس لیے ثقیف اور حوازن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی تیاریاں شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں تو حنین جو طائف اور مکے اور طائف کے درمیان ایک بستی ہے، یہاں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر قبضہ کے لیے، ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 12,000 کی تعداد لے کر مکے سے حنین کی طرف چلتے ہیں۔ مکے سے حنین کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ کرام حنین پہنچتے ہیں تو بعض صحابہ کرام کے دلوں میں ابھی بعض ایمان لے آئے تھے،
بعض لوگوں کے دلوں میں بات آ گئی تھی کہ جب ہم قریش کے مقابلے میں کم تھے، تعداد کم تھی، اور ہم بغیر تیاری کے بھی جاتے تو ہم جیت کر آیا کرتے تھے، حنین میں ہماری تعداد زیادہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، جب ہم تعداد میں کم تھے تب بھی ہم کامیاب ہوئے، اب تو ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم کسی طرح جیت کر ہی آئیں گے۔ ایک طرح سے غلط خیال بعض لوگوں کے دلوں میں آ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمانے کے لیے پہلے مرحلے میں اس طرح صحابہ اکرام کو آزمایا کہ ثقیف اور حوازن والے صحابہ اکرام پر اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود تتر بتر ہو جاتے ہیں، بکھیر جاتے ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام کو زخمیں آتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین تمہارے لیے کشادہ تھی، لیکن تم لوگوں نے اپنی تعداد پر یقین کیا تھا، تمہیں اپنی تعداد پر بھروسہ ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جب تک نہیں آئے گی، تمہاری تعداد زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو آزمایا۔ تو یہ سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ مدینہ واپس آنے کے بعد تبوک میں مشرکین روم والوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑی تیاریاں کر رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے صحابہ اکرام کو لے کر تبوک پہنچتے ہیں، جہاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی رومیوں کے دل میں ڈر اور رعب پیدا کر دیتا ہے، اور یہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے تھے سب کے سب بکھیر جاتے ہیں۔ تو اس طرح تبوک پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن رکتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد سن 9 ہجری میں حج فرض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کا سردار بنا کر قافلہ روانہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرواتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کو جب سب لوگ جمع ہوں گے اس موقع پر اعلان کر دینا کہ آئندہ سے کوئی آدمی کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیج کر زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے جو غلط طریقے حج کے جو غلط طریقے حج میں داخل ہو گئے تھے انہیں پاک کیا، غلط تصورات کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں سال صحابہ اکرام کی بڑی تعداد کو لے کر مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ پہنچ کر صحابہ اکرام کو حج کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، اے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ لے لو، مجھ سے حج کا طریقہ حاصل کرو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں تم لوگوں سے ملاقات نہ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حج کا مکمل اور صحیح طریقہ لوگوں کے سامنے بتا دیا، کیونکہ اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں بیت اللہ اور کعبۃ اللہ میں بہت سارے بتیں داخل ہو گئے تھے، بہت سارے غلط رسومات داخل ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیج کر ان غلط رسومات کو ختم کیا۔ 10ویں سال خالص اسلام کا جو طریقہ حج ہے اس کو واضح فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ فتح ہوا، مسلمان اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، مسلمان ہونے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اور دن بدن لوگ اسلام میں جماعت در جماعت، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذا جاء نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو تم دیکھو گے کہ لوگ دین میں جماعت در جماعت بڑی بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا وہ کام مکمل ہو رہا تھا۔ جس مشن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے وہ مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مقصد مکمل ہو چکا تھا۔ عرفے کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے نبی
آج تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہو چکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد مکمل ہو چکا تھا، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بھی قریب ہو چکا تھا۔ جیسے ہی یہ صورت نازل ہوئی، اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول جس کام کے لیے آئے وہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب کام جب مکمل ہو چکا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آنے کے بعد بہت سارے ایسے اشارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیے جس میں یہ اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات قریب میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجے۔ یمن بھیجتے ہوئے معاذ بن جبل سے کہا کہ معاذ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہو، اے معاذ ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو آئندہ سال جب تم آؤ گے تو تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے، یا تو تم میرے قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بھی اشارہ دیا، لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے لے لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد والے حج میں میری ملاقات آپ لوگوں سے نہ ہو۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی، وصیت کی کہ لوگوں لا تجعلوا قبری وثنا، کہ لوگوں میرے قبر کو بت نہ بناؤ یا میرے قبر کو مزار نہ بناؤ۔ جس طرح لوگ مزار کا طواف کرتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اس طرح میرے قبر کو نہ بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے ہوئے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے نبی کے قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، عبادت گاہ بنا لیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا، اور یہی معاملہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آنے کے بعد سفر کے مہینے میں ایک جنازے میں شریک ہوتے ہیں، بقیع میں جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد آپ کو سخت درد سر شروع ہوتا ہے، یہیں سے آپ کی بیماری کی شروعات ہوتی ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ام المؤمنین بھی سر کے درد سے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں درد سر سے پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول عائشہ کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے بھی درد سر لاحق ہے، اور جو درد مجھے لاحق ہے وہ تمہارے درد سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 11 دن بیمار ہونے کے باوجود صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اس درمیان لوگوں کو نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اور جو بھی آتے انہیں اچھے لوگ عورتوں کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ اس موقع پر ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں کچھ بتاتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگتی ہیں۔ پھر جب وہ رونے لگتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کے کان کے پاس کوئی اور بات کہتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ہنسنے لگتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ اس وقت کیا بات ہوئی تھی؟ پہلی مرتبہ جب آپ رونے لگیں تو دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کانوں میں کچھ کہا تو آپ نے ہنس دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کی خبر سنائی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وفات کی خبر سنائے تو میں رونے لگی۔ دوبارہ اللہ کے رسول نے میرے کانوں میں یہ کہا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہو، تو یہ بات سن کر میں ہنسنے لگی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارے دے دیے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی۔ آخری 3 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا، اللہ کے رسول اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ آخری دن جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سے پہلے تکلیف کچھ کم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دونوں کے کاندھوں سے سہارا لے کر مسجد میں آتے ہیں۔
صحابہ اکرام اللہ کے رسول کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دین پر قائم، دین پر جمے ہوئے اور نماز وغیرہ قائم کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نماز پڑھا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد کی طرف نہیں آتے۔ تو اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی سختی بڑھ جاتی، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بخار زیادہ چڑھ جاتا تو میں سورۃ المعوذہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین پڑھتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب تھے، جب کبھی کوئی پریشانی ہوتی تو اللہ کے رسول خود پڑھ لیا کرتے اور اپنے آپ پر دم کر لیا کرتے۔ بیماری کی وجہ سے، تکلیف اور سختی کی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر پائے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی۔ اسی موقع پر ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی کی وجہ سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ اس موقع پر ابو بکر عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک کرتے ہوئے تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو ام المؤمنین ان سے مسواک لے کر چبا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے ملائے اعلیٰ سے جوڑ دے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے اور اس کے بعد اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو دونوں اپنے ہاتھ کو اوپر کی طرف اٹھائے الی الرفیق الاعلی کہہ رہے تھے، اس کے بعد آپ کا ہاتھ نیچے کی طرف نیچے آ گیا تو اس سے آپ کی روح قبض ہو گئی۔ صحابہ اکرام کے لیے بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ تھا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہمارے لیے بہت ہی سخت اور برا دن تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ یا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو وہ دن مدینے والوں کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن تھا۔ سب لوگ خوش تھے، مدینے میں ایک طرح سے روشن اور بہار تھی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انتقال کر گئے وہ دن مدینے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑا برا دن تھا، بڑا غم والا دن تھا۔ صحابہ کرام اس قدر غم میں مبتلا تھے، انہیں نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اتنا غم تھا کہ بعض صحابہ کرام اس حالت کو پہنچ گئے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حالانکہ یہی لوگ تھے جو قرآن مجید میں وہ آیتیں پڑھتے تھے جن میں اللہ کے رسول کی وفات کی خبر سنائی گئی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ کے رسول کی وفات کی خبر دی گئی، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی انتقال کرنے والے ہیں۔ یعنی موت کا آنا سب کے لیے اٹل ہے، لیکن اللہ کے رسول جیسے انتقال کر گئے غم کا ماحول، پریشانی کا ماحول اس قدر تھا کہ بعض لوگ جو آیتیں پڑھتے تھے ان آیتوں کو بھول گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینے سے کچھ فاصلے پر تھے، فوراً وہ آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو چکی ہے، اللہ کے رسول انتقال کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر دو موت جمع نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر انسان کے لیے ایک ہی موت ہے، جو موت ہے وہ آپ پر آ چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے طبت حیا و میتا کہتے ہیں کہ آپ جب زندہ تھے تب بھی آپ بہترین تھے، جب آپ انتقال کر چکے ہیں آپ تب بھی جو ہے خوبصورت ہیں اور بہترین ہیں۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ کے پیشانی کا بوسہ لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ باہر کا ماحول یہ تھا کہ عمر بڑے غصے میں سختی کے ساتھ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ لوگوں اگر کوئی یہ کہے
کہ اللہ کے رسول انتقال کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے تقریر کرتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے ہی آیت ہم نے سنی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، ابھی نازل ہوئی ہے، اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ جیسے ہمیں یقین ہوا تو ہمارے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور ہم لوگ نہیں کھڑ پا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے یقین ہوا کہ اللہ کے رسول انتقال کر گئے تو وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑ پائے اور وہ زمین میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح غم کا ماحول چھا جاتا ہے، صحابہ کرام پریشان، سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو انتقال کر جاتے ہیں، 12 ربیع الاول کو انتقال کر جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے بھیجا تھا، اللہ کے رسول نے اس کام کو بڑے اچھے انداز میں مکمل طور پر امانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی تھی، ہر بات اللہ کے رسول نے لوگوں تک پہنچا دیا، اخلاق کی تعلیم دی، اللہ کے حق ادا کرنے کا حکم دیا، لوگوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس امانت کو پہنچانے میں اتنے امین تھے کہ اگر کوئی بھی حکم آتا تو فوراً صحابہ کرام تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک، ہم تک یہ سارا پیغام پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے یہ چند مختصر باتیں تھیں۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کا نقشہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد دنیا کا نقشہ کس طرح بدل گیا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بتوں کو پوجتے، دوسروں کی عزت لوٹتے، مالوں پر قبضہ کیا کرتے، ناحق ظلم کیا کرتے۔ تو اس طرح ایک لمبا سلسلہ تھا ظلم و تشدد کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو بدل دیا۔ لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور بچیوں کے تعلق سے بچی ہو جائے تو اپنے لیے عزت اور عار کی بات سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نقشہ بدل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، مال کی حفاظت کا حکم دیا، دوسروں کی عزت کا حکم دیا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، معمولی باتوں پر جنگیں ہوا کرتی، اور ایک بات پر 100 سال جنگیں چلا کرتی تھیں، اور ایک جنگ میں 10,000 لوگ مارے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8 سال کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں مارے جانے والے، دونوں طرف سے مارے جانے والوں کی تعداد 700 سے زیادہ نہیں، 700 سے زیادہ لوگ مارے نہیں گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کرام کو جنگ کے لیے روانہ کرتے تو کہتے یسرا ولا تعسرا، لوگوں آسانی کیا کرو، ولا تعسرا، لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور فرماتے ہیں عورتوں کو نہ قتل کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، اور جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھے رہے اسے قتل نہ کرو، جو آدمی لڑائی میں شریک نہ ہو اسے قتل نہ کرنا۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت بڑھے گی، اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر زبان میں پائی جاتی ہے، ہر زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہم میں سے ہر کسی کو مختصر ہی صحیح
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکمل طریقے کو ایک مرتبہ تو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے، سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول کریں، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ رب العالمین رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہمیں بنائے۔ پروردگار رمضان کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہم تمام کو مغفرت کا پروانہ دے دیں۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔